آج دو تین خبریں ایسی ہیں کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پچھلے 1.5 سال سے وہ جو پانی میں مدھانی چلانے والا عمل ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہائی پروفائل کرپشن کو پاکستان میں ختم کرنا ہر ایک پاکستانی کا اولین جو خواہش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پاکستان سے یہ چوری ڈکیتی لوٹ مار جسے عمران خان کہتے ہیں کہ ڈاکہ ڈل گیا اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن خاتمہ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ لائحہ عمل کے تحت ٹرانسپیرنٹلی کسی اسٹریٹجی کے تحت آپ عمل کرتے ہوئے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے اس عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا آف دی لینڈ۔ اپنی وشز کے مطابق نہیں کر سکتے کہ اس کو اٹھا کے اندر کر دو اس کو باہر نکال دو، سیاسی دباؤ آ رہا ہے، یہ 4 بندے نون کے اندر، یہ ایک اپنا بھی ساتھ اندر۔ 1.5 سال سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، اور نیب کے متعلق سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا تھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بو آ رہی ہے، ایکچولی نیب نے 1.5 سال میں اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ دو جو آخری آج رہائیاں ہوئی ہیں جس کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال، شاید کمزور ترین کیسز اگر کسی کے خلاف تھے تو انہی دو کے خلاف تھے، اور جن دو کے اوپر ہمارا تاثر یہ تھا کہ بڑے مضبوط کیسز ہیں۔ ایف آئی اے نے 150 صفحے کی رپورٹ بنائی ہوئی آصف علی زرداری کے خلاف، اور پتہ نہیں مرزا صاحب نے کتنی کو پریس کانفرنس کی ہوئی تھی شہباز شریف کے اور اس کے بچوں کے ہنڈی اور حوالہ کے کیسز، ہم سوچتے تھے بڑے تگڑے کیسز ہیں، وہ ضمانتیں لے کے باہر سیرے میرے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز صاحب لندن کے مزے کر رہے ہیں۔ سب سے جو پور کیس تھا وہ شاہد خاقان اور احسن اقبال کے اوپر تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑی ٹف لائن لی ہے، اور باعث شرم ہونی چاہیے تھی یہ چیز، لیکن آج ہی کے دن ایک دوسری خبر، میڈیا کو عام طور پر اس کی توجہ ادھر سے ادھر گھمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دی جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان کے کوئی بہت اچھے لیڈر نہیں تھے، یا یہ کہیں کہ شریف فیملی نے پاکستان میں کچھ ایسا نظام حکومت دیا جس میں کرپشن بھی نہیں تھی، سب صفائی تھی، یہ جھوٹ ہوگا۔ فوج کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے حکومت کرتے رہے، جس دن ایک جنرل سے لڑائی ہوئی اقتدار سے چلے گئے، اس دن سے وہ جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے شروع ہو گئے، لیکن ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی وہی لا آف دی لینڈ اپلائی ہونا چاہیے، پاکستان سے باہر جاتے ہوئے بھی اور پاکستان بلواتے ہوئے بھی۔ پاکستان سے گئے کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت پتہ چلا یا اس کا احساس ہوا کہ ان کو ایک سیٹ اپ کے اندر ایک فریم کیا گیا ہے، ان کی ہیلتھ کنڈیشن بہت خراب تھی، لیکن پی ٹی آئی کو یہ تاثر ملا کہ ان کی رپورٹس کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تاکہ وہ یہاں سے پاکستان سے لندن پہنچ جائیں، نہ صرف وہ پہنچ جائیں بلکہ ان کے بھائی شہباز شریف بھی چلے جائیں، ایک بیٹا سلمان ان کا پہلے ہی باہر ہے، حمزہ بھی چھوٹ گیا وہ بھی چلے جائے، بیٹی بھی چلے جائے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر احساس بڑی تقویت پا گیا۔ اس کی آج ہی کے دن پنجاب کابینہ نے ریفلیکشن یہ دی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ضمانت میں توسیع نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک وہ ہیلتھ کی رپورٹس جو دینی تھی لندن جانے کے بعد وہ ہمیں، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو پہلی رپورٹ تھی اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب پہلی رپورٹ پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کے لگائے ہوئے ڈاکٹرز اور ایون شوکت خانم کا ایک ڈاکٹر نے وزٹ کیا، تو تحریک انصاف کو کیا اندر جھانک کے یہ دیکھ نہیں دینا چاہیے کہ وہ رپورٹس کس نے تیار کی تھیں؟ تھوڑے لمحہ ایک چند توقف کر کے سوچیں یہ رپورٹس کیسے بنی تھی، تو ان کو جواب پتہ ہے کہ یہ رپورٹس کیسے بنی تھی۔ وہ ہمیں پوچھتے تھے کہ آپ لوگ ان کی پلیٹلیٹس کاؤنٹ کے اوپر لمحہ بلمحہ اپڈیٹس چلاتے تھے۔ شریف فیملی نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس ایشو کے اوپر باقاعدہ سیاسی انداز میں ایک کیمپین رن کی تھی۔ 2000 پلیٹلیٹس رہ گئے، 4000 رہ گئے، 5000 رہ گئے، بہت ولنریبل ہے، دانتوں سے خون آنے لگا، اور شریف فیملی اس کا حصہ تھی، اور پی ٹی آئی والے اس کے اوپر ایک سٹیج کے اوپر اتنا گھبرا گئے تھے، انہوں نے کہا پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر تو سٹینڈ بائی پہ کھڑا ہے، اور اس کے اوپر جیسے ہی جہاں پہ بھی نواز شریف کو علاج کی صورت ہوگی ہم وہ صورت مہیا کریں گے۔ پھر بعد میں آفٹر تھاٹس آئی کہ نہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گئے۔ یہ احساس ہے پی ٹی آئی کے اندر نواز شریف کی ہیلتھ کنڈیشن واقعتاً اچھی نہیں ہے۔ جس بندے کی 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہو، اس کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہوتی ہے، میرے خیال میں جتنے پاکستان میں ہیلتھ پیشنٹس ہیں سب کو بہت اچھے سے اس پہ واقفیت ہوگی، اور وہ ان کی ولنریبلٹی لیول بہت زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی ابھی ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے، یہ ابھی پروگرام میں آگے چلتے ہیں تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی کچھ آبزرویشن ہے جو میں پروگرام میں پڑھ کے ضرور سنانا چاہتا ہوں، اور چیئرمین نیب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کرتا رہتا ہے ان سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر سنیں اور سوچیں۔ کل کو یہ وقت جب ان کے اوپر آیا تو ان کے لیے آواز بھی کسی نے اٹھانی ہے، وہ میڈیا تو آواز اٹھا لے گا لیکن شاید ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہ آئے، تو اس لیے ایک قانون کے تحت چلیں تو ان کی بھی عزت بچی رہے گی اور آئندہ آنے والے لوگوں کی بھی عزت بچی رہے گی۔